2 مہینے ہو گئے ابھی تک تو نے خوشخبری نہیں سنائی. میں دن رات اپنے والد کا انتظار کر رہی ہوں. نعیمہ بیگم نے بیتابی غصے اور بے صبری کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہمنا سے کہا. ان کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی جو ہمنا کے دل کو چیرتی ہوئی نکل گئی. وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی چائے کا چمچ ہلا رہی تھی، لیکن ان کی نظریں ہمنا کے چہرے پر گڑی تھیں، جیسے وہ اس کے چہرے کے تاثرات ہی کو کوئی چھپا ہوا سچ پڑھنا چاہتی ہو. ہمنا ان کے اس وسیع و ریس بنگلے میں ملازمہ کے طور پر کام کرتی. وہ پڑھی لکھی تھی، صحیح تھی، خواب دیکھنا چاہتی تھی، لیکن حالات کے بے رحم موجوں کے سامنے بالکل مجبور تھی. وہ دن ہمنا کبھی نہیں بھول سکتی تھی جب ایک دن نعیمہ بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور بغیر کسی تمہید کیے اسے اپنے اکلوتے بیٹے سے شادی کرنے کی پیشکش کر دی. میں کیسے صاحب سے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ اتنے بڑے بزنس مین اور میں غریب ملازمہ. ہمنا نے خوف اور حیرت سے کانپتے ہوئے کہا. اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی صفائی کی چادر فرش پہ گر گئی. نعیمہ بیگم کے چہرے پر ایک سرد اور کاروباری مسکراہٹ ابھری. انہوں نے ہمنا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. تجھے صرف اس کا بچہ پیدا کرنا ہے، اس کے بدلے تجھے لاکھوں روپیہ دوں گی. تیرے باپ کی زندگی اور تیرے گھر کی عز و غربت کا خاتمہ اس ایک ہاں میں چھپا ہے. وہ ایک سودا تھا، ایک مجبور لڑکی کی کوکھ کا سودا، اس کی عزت اور اس کے جذبات کا سودا جو نعیمہ بیگم نے اس کے باپ کی زندگی کی قیمت لگا کر خریدا. مجبور ہو کر ہمنا نے ہاں کہی تھی اور اب شادی کے تیسرے مہینے وہ ماں بننے والی تھی. نعیمہ بیگم بہت خوش تھی. ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ ان کا مطالبہ، ان کا مطلوبہ وارث اب دنیا میں آنے والا تھا. لیکن وارث پانے کی جلدی اور بے صبری میں جب حمل کا 7واں مہینہ شروع ہوا تو نعیمہ بیگم نے ایک ہولناک قدم اٹھایا. انہوں نے ہمنا کو ایک نجی کلینک میں داخل کروایا اور زبردستی اس کا آپریشن کروا دیا. جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تو ڈاکٹر لائبہ، جو نعیمہ بیگم کی پرانی دوست تھی، باہر آئی. ان کے چہرے پر ہوائیں اڑی ہوئی تھی، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی. نعیمہ کی حالت بہت خراب تھی. ہم ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو ہی بچا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کانپتی آواز میں کہا. نعیمہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے بھی ہمنا کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا. ان کا چہرہ سنگ دلانہ حد تک سپاٹ رہا. انہوں نے ڈاکٹر کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے چلا کر کہا. میرے وارث کو بچائیں ڈاکٹر، مجھے وہ لڑکی زندہ نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنے خاندان کا خون میرا وارث چاہیے. ہمنا کے ذہن کے پردے پر یہ تمام مناظر کسی ڈراؤنے خواب کی طرح چل رہے تھے، لیکن اس دلدل میں اترنے سے پہلے کی زندگی کچھ کم تکلیف دہ نہیں تھی. اسے یاد آیا کہ یہ سب کیسے شروع ہوا تھا. ہمنا، تمہارے ابا کی حالت بہت خراب ہے. وہ جو ابھی کالج سے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، تبھی سامنے اپنی ماں کا زرد اور پریشان کن چہرہ دیکھ کر وہ بھی شدید پریشان ہو گئی. اس کے ہاتھ سے کتابیں گرتے گرتے بچی. ماں کے دوپٹے کا پلو ان کے آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. ہمنا ایک انتہائی متوسط اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. وہ سیدھا خستہ حال سے چھوٹے سے گھر میں کل 4 لوگ ہی رہا کرتے تھے. ہمنا، اس کی ماں، اس کا بیمار باپ اور ایک چھوٹی بہن تنزیلہ. گھر کا صحن بہت چھوٹا تھا، جہاں ایک طرف پرانی چارپائی بچھائی گئی تھی جس پر اس کا باپ لیٹا ہوا زور زور سے کھانس رہا تھا. ہر کھانسی کے ساتھ اس کا کمزور جسم لرز جاتا اور سینے سے ایک گڑگڑاہٹ کی آواز آتی جو ہمنا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتی. صحن کے دوسری طرف مٹی کا ایک چولہا لگایا گیا، جہاں پر آج پھر سے صرف پانی جیسی دال بن رہی تھی، کیونکہ گھر میں راشن خریدنے کے پیسے ختم ہو چکے تھے. لکڑیوں کا دھواں پورے صحن میں پھیل رہا تھا، جسے فضا مزید بوجھل لگ رہی تھی. وہ اپنی ماں کے پاس گئی. ہاتھوں میں کتابیں تھی، آنکھوں میں پڑھ لکھ کر کچھ خواب بننے کے خواب تھے، لیکن دل خوف سے زور زور سے کانپ رہا تھا. اس نے ماں کے نیلے پڑتے ہاتھوں کو اپنی مٹھیوں میں لیا. اماں ابا کو کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی پیسوں کا پتہ کرتی ہوں، کہیں نہ کہیں سے انتظام ہو جائے گا. ہمنا نے اپنی ماں کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا. اس کی اپنی آواز میں روانی نہیں تھی، لیکن وہ ماں کو حوصلہ دینا چاہتی تھی. وہ بھی گھر سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن تنزیلہ کمرے سے نکل کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور زہریلے لہجے سے باتیں سنانے لگی. اس کے چہرے پر ہمدردی کا ایک شائبہ تک نہ تھا، بلکہ ایک عجیب سی ملامت اور نفرت تھی. یہی اگر تم نے اپنی پڑھائی وقت پر چھوڑ دی ہوتی، صرف پہ نہ اٹکی ہوتی، تو آج
تم پر اور تمہاری پڑھائی پر لگنے والے پیسے ابا کے علاج کے لیے کام آ جاتے، لیکن تمہیں تو بس اپنی ڈگریوں کی پڑی تھی۔ بڑی آئی ایم فل کرنے والی، گھر میں کھانے کو دال نہیں اور چلی ہے میڈم بڑی افسر بننے۔ ہمنا نے اپنی بہن کو ایک گہری دوبھری نظر سے دیکھا اور خاموشی سے گھر سے باہر چلی گئی۔ اس وقت وہ اس سے بحث کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے باپ کا ہر سانس گنا جا رہا تھا۔ ہمنا کو بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ رات دن کتابوں میں مگن رہتی، جبکہ تنزیلہ کو پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ وہ شروع سے ہی کام چور، پھوڑ اور پڑھائی سے بھاگنے والی لڑکی تھی، جو بس آرام کی زندگی چاہتی تھی اور اپنی ہر ناکامی کا ملبہ ہمنا پر ڈال دیتی۔ اس کے برعکس ہمنا ایک انتہائی قابل، سمجھدار اور ذہین لڑکی تھی، جو اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی تاکہ اپنے گھر والوں کو یہ غربت کے اندھیرے کنویں سے نکال سکے۔ وہ اس قابل تھی کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی، لیکن ہمنا کے والد دل کے مریض سے اور اچانک ان کی حالت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان کا آپریشن ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر آپریشن نہ ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس آپریشن کے لیے لاکھوں روپے درکار تھے، جبکہ ہمنا کی پڑھائی پر پہلے ہی بہت سے پیسے خرچ ہو رہے تھے۔ ہمنا نے حال ہی میں ایم اے کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا تھا، اور اب وہ کسی اچھی نوکری کی تلاش میں ساتھ ساتھ ایم فل بھی کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کا کیریئر بہتر ہو سکے۔ اچھی نوکری تو اسے نہ ملی، البتہ ایم فل میں داخلہ ضرور مل گیا۔ اسکالرشپ ملنے کے باوجود پڑھتے ہوئے بھی کتابوں آنے جانے اور دیگر اخراجات میں اس کے بہت سے پیسے لگ جاتے، جس کی وجہ سے تنزیلہ ہمیشہ سے ہمنا سے شدید حسد کرتی اور اسے گھر کے بدحالی کا واحد ذمہ دار ٹھہراتی۔ وہ سڑکوں کی خاک چھان رہی تھی، تپتی دھوپ میں اس کا گورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بیگ کو سینے سے بھینچے دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش اسے کوئی ایسی نوکری مل جائے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، تاکہ وہ اپنے باپ کا علاج کروا سکے۔ وہ جہاں بھی انٹرویو کے لیے جاتی، وہاں کی فضا اس کے لیے سازگار نہ ہوتی۔ ایک نجی کمپنی میں جب وہ داخل ہوئی تو وہاں کے مینیجر نے اس کی ڈگریوں کو دیکھنے کے بجائے اسے خوبصورت چہرے پر نظریں ٹکا دی۔ نوکری تو مل جائے گی ہمنا سحر، لیکن تمہیں آفس کے بعد بھی میرے ساتھ وقت گزارنا ہوگا، مینیجر نے میز پر جھکتے ہوئے عیاری سے کہا۔ ہمنا کا خون کھول اٹھا۔ وہ اپنی ڈگریاں اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ جہاں بھی جاتی یا تو انٹرویو لینے والا مینیجر بدنیت ہوتا اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، یا پھر اس کمپنی میں نوکری کی جگہ کوئی جگہ ہی نہ ہوتی۔ شام ہونے کو آئی تھی، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے، اور اب تو وہ جسمانی اور ذہنی طور پر بالکل تھکنے لگی تھی۔ اس کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے اور پیاس سے گلا خشک تھا۔ تبھی ایک پوش علاقے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک بہت بڑے شاندار بنگلے کے باہر لگی سنگ مرمر کی تختی پر پڑی، جہاں لکھا ہوا تھا کہ ایک گھریلو ملازمہ کی ضرورت ہے، تنخواہ بھی اچھی دی جائے گی۔ ہمنا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی ڈگریاں، اپنے غرور اور اپنے خوابوں کو بیگ کی گہرائی میں چھپایا، اور دل مضبوط کر کے اس گھر کے بڑے سے لوہے کی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے محل میں جا رہی ہے جہاں اس کی روح کا سودا ہونے والا ہے۔ وہ بنگلہ نعیمہ بیگم کا تھا۔ جب ہمنا کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تو نعیمہ بیگم نے ریشمی صوفے پر بیٹھ کر اینک کے اوپر سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے پار نظروں نے ہمنا کی خوبصورتی اور اس کی سادگی کو ایک ہی لمحے میں بھانپ لیا۔ تو آپ گھر کا کام کرنا چاہتی ہے؟ نعیمہ بیگم نے روبدار آواز میں پوچھا۔ جی آنٹی، ہمنا نے نظریں چھکا کر دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اس کے لہجے کی شائستگی نعیمہ بیگم کو چونکا گئی۔ پہلے کبھی کسی گھر کا کام کیا ہے؟ ہاتھ تو تمہارے بڑے نرم ہیں، جیسے کبھی جھاڑو کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، نعیمہ بیگم نے طنز اور تجسس کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ نہیں آنٹی، میں پڑھی لکھی اور ایم فل کر رہی ہوں، ہمنا نے سچ بتا دیا، کیونکہ وہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھی، اور اسے لگا کہ شاید اس کی تعلیم دیکھ کر انہیں کوئی بہتر کام مل جائے۔ تو پھر اس پڑھائی کے باوجود یہ ملازمہ کی نوکری کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کوئی شرارت ہے یا کوئی مجبوری؟ نعیمہ بیگم نے حیرت سے پوچھا، لیکن ان کے دماغ میں حساب کی مچھلیاں تیرنے لگی۔ ہمنا بے حد خوبصورت تھی، اس کے چہرے کی معصومیت اور سادگی کسی کا بھی دل پگھلا سکتی تھی، لیکن نعیمہ بیگم کی آنکھوں میں ایک الگ ہی حساب کتاب چل رہا تھا۔ انہیں ایک ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جو خوبصورت ہو، صحت مند ہو اور سب سے بڑھ کر مجبور۔ میڈم، میرے ابا بہت بیمار ہیں، انہیں دل کا عارضہ ہے اور آپریشن کی ضرورت ہے۔ کام نہ ہونے کی وجہ سے گھر پہ فاقے آ رہے ہیں، اور اسی لیے
مجھے اس نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ حمنہ نے روتے ہوئے اپنی داستان سنائی۔ اس کے آنسو قالین پر گر رہے تھے۔ نعیمہ بیگم نے اسے بڑے غور سے دیکھا۔ وہ سلیقہ مند اور اچھے گھر کی لگتی تھی۔ نعیمہ بیگم کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ اسی وقت بننا شروع ہو گیا، جس کی لپیٹ میں ان کا اپنا بیٹا اور یہ معصوم لڑکی آنے والی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کام دینے کے لیے تیار ہوں، تنخواہ بھی تمہاری سوچ سے زیادہ دوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ نعیمہ بیگم نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیسی شرط؟ حمنہ نے چونک کر پوچھا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف ابھرا۔ مجھے دھوکے باز لوگ بہت برے لگتے ہیں۔ میں تمہیں اس نوکری پر یقین کر کے رکھ رہی ہوں، بس کوشش کرنا کہ مجھے دھوکہ مت دینا، اور جو کام میں کہوں اس سے انکار مت کرنا۔ نعیمہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ میڈم، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو کسی قسم کا دھوکہ نہیں دوں گی۔ میں صرف محنت کی روٹی کمانا چاہتی ہوں۔ حمنہ نے جذباتی ہو کر وعدہ کیا، اور پھر وہ نعیمہ بیگم کے گھر کا کام کرنے لگی۔ وہ پورے گھر کو شیشے کی طرح چمکا دیتی، باورچی خانے کا کام سنبھالتی۔ نعیمہ بیگم اکثر کام کے دوران اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی، اس کا خاندان، اس کی پڑھائی اور اس کے حالات کے بارے میں سوال کرتی رہتی۔ حمنہ بھی بھولے پن سے خاموشی میں نعیمہ بیگم کو ہر چیز بتانے لگتی۔ اسے لگتا تھا کہ مالکن اسے ہمدردی رکھتی ہے۔ ایک دن نعیمہ بیگم نے باتوں باتوں میں اسے بتایا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، برہان، جو بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اس کی شادی ہوئی تھی، مگر اس کی بیوی کبھی ماں نہیں بن سکی، اس لیے ان کے بیٹے نے اسے طلاق دے دی، کیونکہ انہیں اپنے خاندان کا وارث چاہیے تھا۔ ہم نے کو اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آخر نعیمہ بیگم اسے اپنی گھر کی ہر کہانی کیوں بتاتی ہے، اس پر اتنا وقت کیوں صرف کرتی ہے۔ وہ تو بس اپنے ابا کی گرتی ہوئی صحت کے بارے میں سوچ کر گھٹتی رہتی، اور پھر اس گھر میں کام کرتے ہوئے حمنہ کی زندگی بالکل بدل گئی۔ جب ایک دن اس کے ابا کو دل کا شدید دورہ پڑا اور ہسپتال والوں نے 2 دن کے اندر آپریشن نہ ہونے پر موت کی نوید سنا دی، اس شام نعیمہ بیگم نے اس کے باپ کے علاج کے تمام اخراجات اٹھانے کے بدلے اسے برہان سے نکاح کرنے اور ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے معاہدہ پیش کیا۔ حمنہ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اس نے اپنا خوابوں کا گلا گھونٹ کر اپنی زندگی کا یہ سب سے بڑا بھیانک اور سودا قبول کر لیا۔ لیکن کہانی کا وہ رخ جو حمنہ سے چھپایا گیا تھا، وہ اب اسپتال کے اس بند کمرے میں کھلنے جا رہا تھا، جہاں حمنہ زندگی اور موت کے کشمکش میں مبتلا تھی، اور اس کا 7واں مہینہ کا آپریشن کیا جا چکا تھا، لیکن کلینک کی فضا میں سینیٹائزر اور ادویات کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی، جو وہاں موجود تناؤ کو مزید بڑھا رہی تھی۔ نعیمہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا ممکن نہیں کہ تم اس بچی کی زندگی کو موت میں بدلنا چاہتی ہو۔ 7ویں مہینے میں زبردستی لیبر انڈیوس کرانا اور آپریشن کرنا ماں کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر لائبہ نے آپریشن تھیٹر کے باہر دبی آواز میں نعیمہ بیگم سے کہا۔ وہ بار بار کوریڈور میں دائیں بائیں دیکھ رہی تھی کہ کوئی سن نہ لے۔ دیکھو لائبہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے اپنے وارث کی کتنی چاہت ہے۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی، اور اس وجہ سے تمہیں بہت اچھے سے معلوم ہے۔ میرے ساتھ ہوا پہلا حادثہ تو تمہیں یاد ہی ہوگا، جب میں نے انتظار کیا تھا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ نعیمہ بیگم نے اپنی دوست کو پرانا راز یاد دلاتے ہوئے سرد بے رحم لہجے میں کہا، اور ان کی آنکھوں میں پاگل پن تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں نعیمہ تمہاری بات کو، مگر یہ طریقہ بالکل غلط ہے، قانوناً اور اخلاقاً بھی۔ اگر برہان کو پتہ چل گیا تو وہ کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا، لائبہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ دیکھو لائبہ، تم میرے بچپن کی دوست ہو، اسی لیے یہ کیسی میں تمہارے پاس لائی ہوں یہ کیس، تاکہ میرے بیٹے برہان کو کچھ خبر نہ ہو، ورنہ وہ کبھی اس آپریشن کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ تو اس لڑکی کی زہر میں آتا جا رہا ہے، اس لیے مجھے یہ قدم اب اٹھانا ہی تھا۔ نعیمہ بیگم نے دباؤ ڈالا۔ اسی وقت اسپتال کی راہداری کے دوسرے کونے میں پودوں کے پیچھے کھڑا فضل بخش، جو نعیمہ بیگم کو پرانا اور وفادار ڈرائیور تھا، اور فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ حمنہ کی معصومیت اور صفائی سے واقف تھا۔ وہ نعیمہ بیگم کے اس ظلم پر اس کا ضمیر جاگ چکا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو فضل بخش؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میری ماں اتنی سنگ دل نہیں ہو سکتی۔ برہان کی باروک اور غصیلی آواز فون کے دوسرے سرے سے آئی۔ وہ اس وقت ایک اہم بین الاقوامی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر میں تھا، لیکن فضل بخش کا فون آنے پر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر میز پر گر گیا۔ صاحب، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں ابھی بڑی بیگم کو چھوٹی بی بی حمنہ کو اسپتال چھوڑ کر آیا ہوں۔
چھوٹی بیوی بہت رو رہی تھی اور بار بار بڑی بیگم سے منت سماجت کر رہی تھی کہ ان کے ساتھ ایسا نہ کریں اور ان کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ بڑی بیگم صاحبہ چھوٹی بیوی کے ساتھ کچھ بہت غلط کرنا چاہ رہی ہیں۔ ڈاکٹر لائبہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ فضل بخش نے ہانپتے ہوئے ساری سچائی اگل دی۔ ٹھیک ہے، میں اپنی فلائٹ کینسل کر کے بائی روڈ نکل چکا ہوں۔ میں 10 منٹ میں اسپتال پہنچ رہا ہوں۔ فضل بخش، تم وہاں نظر رکھو اور کسی کو آپریشن تھیٹر سے باہر نہ جانے دینا۔ پران نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی گاڑی کی رفتار اب 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کو چھو رہی تھی۔ صاحب، اب گھر آنے کی جگہ سیدھا اسپتال ہی چلی جائے گا۔ ایسے وقت ضائع ہوا تو خدا نہ خواستہ کچھ بہت برا نہ ہو جائے، فضل بخش نے خبردار کیا۔ نہیں فضل بخش، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں کسی غلطی کی سزا کسی معصوم کو نہیں ملنے دوں گا۔ میں اپنی ماں کی اس گناہ کا حصہ دار نہیں بنوں گا۔ برہان نے فون بند کیا اور پھر پورے 10 منٹ کے بعد برہان اسپتال کے لابی میں بوکھلاتے ہوئے داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تناؤ اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس کا کوٹ اس کے ہاتھ میں تھا اور قمیص کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ سیدھا استقبالیہ پر گیا اور جب اسے ڈاکٹر لائبہ کا نام، آپریشن تھیٹر کا نمبر معلوم ہوا تو اس کا غصہ سوا نظر پر پہنچ گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے ڈاکٹر کے کیبن کی طرف گیا جہاں نعیمہ بیگم اور ڈاکٹر لائبہ اب یہ بھی آپریشن تھیٹر سے نکل کر کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ نعیمہ، ہمیں بچے یا ماں میں سے کسی ایک کو ہی بچانا ہوگا۔ میں نے بچی کی حالت دیکھی، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ہم نے جو انجیکشن اسے دیا ہے اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر مجھے ابھی بھی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اگر ہم کچھ دیر انتظار کر لیں تو شاید ماں اور بچہ دونوں کو بچا لیا جائے۔ ڈاکٹر لائبہ نے نعیمہ بیگم کو آخری بار سمجھانے کی کوشش کی اور ان کی آواز میں پشیمانی تھی۔ نہیں، میں اب مزید 1 منٹ بھی انتظار نہیں کروں گی۔ اور تم اتنا سوچ کیوں رہی ہو؟ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں نے یہ آپریشن وقت سے پہلے کیوں کروانا ہے، تو خاموشی سے جاؤ اور اپنا کام کرو اور میرا وارث بچاؤ۔ وہ لڑکی میری طرف سے باہر میں جائے، مجھے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا کام سے بچہ پیدا کرنا ہے اور اس نے دے دیا۔ نعیمہ بیگم نے اپنی صفاقی کی انتہا کر دی۔ ڈاکٹر لائبہ ابھی کو جواب دینے ہی والی تھی کہ اس کی نظر نعیمہ بیگم کے پیچھے دروازے پر کھڑے شخص پر پڑی، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور جس کی مٹھیاں اس حد تک بھیجی ہوئی تھیں کہ ناخن گوشت میں پیوست ہو رہے تھے۔ برہان بیٹا، آپ؟ ڈاکٹر لائبہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، جیسے اس کے جسم سے سارے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نعیمہ بیگم نے جب چونک کر برہان کو اپنے پیچھے دھکا دیا دیکھا تو ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں اور وہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ برہان، تم یہاں؟ تم تو صبح سویرے دوسرے شہر گئے تھے نا؟ تمہاری میٹنگ؟ خدا کا شکر ہے کہ میں وقت پر واپس آ گیا، ورنہ آپ کا کیا بھروسہ، آپ میری بیوی کے ساتھ یقیناً کوئی بڑا حادثہ کر دیتی۔ مجھے آپ کے ارادوں پر پہلے ہی شک تھا۔ مجھے اپنی بیوی کو اس گھر میں اکیلا چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ نے تو انسانیت کو ہی شرمسار کر دیا۔ برہان کے دباؤ دار اور گرجدار آواز اسپتال کے کوریڈور میں گونجی، جسے وہاں موجود عملہ بھی سہم گیا۔ پھر اس نے گھوم کر ڈاکٹر لائبہ کو دیکھا۔ اس کی نظریں انگارے برسا رہی تھی۔ اور آنٹی لائبہ، آپ؟ میں نے تو سنا تھا کہ خدا کے بعد ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو انسان کی جان بچاتا ہے۔ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی انسان کی زندگی کو موت کے کنویں سے نکالے، لیکن آپ کیسی ڈاکٹر ہیں؟ آپ نے تو آج انسانیت کے نام پر جو جرم کیا ہے، اسی سزا آپ کو مل کر رہے گی۔ میں ابھی ڈاکٹر کونسل کو فون کر رہا ہوں اور آپ کا لائسنس کینسل کرواؤں گا اور آپ سلاخوں کے پیچھے ہوں گی۔ نہیں 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 برہان بیٹا، میری بات سنو۔ یہ تو بس تمہاری ماں کے کہنے پر میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا۔ لائبہ نے گھبرا کر اپنے ہاتھ جوڑے۔ اماں، آپ کسی کی سزا کسی دوسرے کو کیسے دے سکتی ہیں؟ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ اور مت بھولیں کہ پہلا حادثہ جو ہمارے خاندان کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی آپ کی ہی وجہ سے ہوا تھا۔ تب میں نے آپ کو کتنی مرتبہ سمجھایا تھا، لیکن آپ کے سر پر تو اپنی اس جاہل بھانجی کا بھوت سوار تھا۔ اب اسی سزا آپ اس معصوم حملہ کو کیوں دینے چلی تھی؟ آپ جانتی ہیں نا کہ اس وقت سے حملہ کی جان بھی جا سکتی تھی، وہ مر سکتی تھی۔ برہان نے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے سارے کچے کھول دیے۔ مجھے معاف کر دو میرا بیٹا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اپنے خاندان کا وارث چاہتی تھی۔ میں ہر چیز کی طرح سب کچھ ہارنے سے ڈرتی تھی۔
نعیمہ بیگم دیوار کا سہارا لے کر رونے لگی، لیکن ان کے آنسوؤں میں اب بھی پچھتاوا کم اور پکڑے جانے کا خوف زیادہ تھا۔ بس آپ ایسے ہی کرنا چاہتی تھی، آپ کے دل سے خدا کا خوف بالکل ختم ہو چکا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ میری ماں ہوتے ہوئے ایسی گھناؤنی حرکت کیسے کر سکتی ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا اب آپ کو مل کے رہے گی، میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، فرحان نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور فوراً اسپتال کے دوسرے سینئر ڈاکٹروں اور سرجنز کو آپریشن تھیٹر کے اندر بھیجا تاکہ حمنہ کی جان بچائی جا سکے اور بچے کو انکیوبیشن میں رکھا جا سکے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حمنہ اور اس کا بچہ دونوں معجزاتی طور پر بچ گئے، لیکن اس واقعے نے حمنہ کے دل پر ایک ایسا گہرا زخم چھوڑ دیا جو بظاہر بڑھتا نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ برہان کو بھی اس سب کا برابر خسر مدار سمجھنے لگی تھی، کیونکہ معاہدہ تو برہان کے نام پر ہی ہوا تھا۔ اب اس واقعے کو 2 مہینے ہو چکے تھے اور بچہ 2 ماہ کا ہو چکا تھا، جو اب بالکل صحت مند تھا۔ حمنہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہاتھ میں 2 مہینے کے بچے کو اٹھائے سہلا رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے شام کے سائے اندر آ رہے تھے، تبھی کمرے کا باہری لکڑی کا دروازہ کھلا اور وہ دشمن چائے یعنی برہان داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنے مقابل سے خوفزدہ ہوئی تھی، خود میں سمٹنے لگی تھی اور بچے کو اپنے سینے سے مزید بھینچ لیا جیسے برہان اسے چھیننے آیا ہو۔ گھبراؤ مت، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، شوہر ہوں تمہارا، برہان نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مدھم اور تھکی ہوئی آواز میں کہا، مگر حمنہ کی نظروں میں جو خوف، نفرت اور شکوہ تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ برہان کو خود میں شدید شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے آتے ہوئے خود کو مجرم سمجھتا تھا۔ آخر کب تک مجھ سے یوں ہی گھبراتی رہو گی؟ میں شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر تو نہیں؟ میں نے ہمیشہ تمہاری حفاظت کی ہے، برہان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور اپنا سر پیچھے ٹکا دیا۔ حمنہ نے پرشکوہ نمناک نگاہوں سے برہان کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے تمہارے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنی ماں پر بھی نہیں، لیکن خدا کا شکر کیوں نہیں ادا کرتی کہ اللہ نے کچھ برا ہونے سے پہلے ہی ہمیں بچا لیا، اور اگر اس روز کچھ برا ہو جاتا تو حمنہ، اگر اللہ نے تمہیں اور ہمارے بچے کو نئی زندگی دی ہے تو مسلسل برا سوچ سوچ کر خود کو نہ تکلیف دو اور نہ ہی خدا کو ناراض کرو، برہان نے اسے تسلی دینے کے انداز میں نرمی سے کہا۔ کاش میں آپ کی ماں کی باتوں میں آئی نہ ہوتی۔ آپ کی اماں نے میری مجبوری کو میری سب سے بڑی کمزوری سمجھ لیا، انہوں نے میرے باپ کی سانسوں کا سودا میری کوکھ سے کیا، حمنہ نے تڑپ کر جواب دیا اور اس کی آواز میں 2 سال کا جمع شدہ کرب تھا۔ اچھا تم پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں سب سنبھال لوں گا، برہان نے دہرایا۔ سب کچھ ٹھیک؟ مجھے تو لگتا ہے سب کچھ ختم ہو چکا، میں کس طرح آپ اور آپ کی باتوں پر بھروسہ کروں؟ انہوں نے میرا سودا کیا تھا اور آپ بھی تو اس معاہدے پر دستخط کے بیٹھے تھے، حمنہ نے تلخی سے کہا۔ برہان خاموشی سے اٹھا اور اس کے پیروں کے پاس نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کا یہ عاجز، اس کی یہ انکساری دیکھ کر حمنہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک اتنا بڑا بزنس مین جس کے سامنے لوگ جھکتے تھے، وہ اس کے پیروں میں بیٹھا۔ اچھا تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ جو کہو گی میں وہی کروں گا، برہان نے اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اور میں اپنا بچہ لے کر آپ سے اور آپ کے گھر سے بہت دور چلی جاؤں، جہاں کوئی ہمیں ڈھونڈ نہ سکے۔ مجھے آپ کی یہ دولت نہیں چاہیے، حمنہ نے روتے ہوئے اپنا وہ مطالبہ سامنے رکھ دیا جو وہ 2 مہینے سے ہر رات اپنے دل میں دبا کر بیٹھ کر روتی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ طلاق؟ برہان کا چہرہ ایک دم سنجیدہ اور تاریک ہو گیا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں، ویسے بھی یہ شادی کون سا پسند کی شادی تھی؟ آپ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتے، آپ کے معیار پر میں کہاں اترتی ہوں؟ اس کے بعد یہ زندگی ہماری صرف ایک مرتبہ معاہدے میں ہی مکمل ہو گئی تھی، یہ شادی صرف اس بچے کے لیے ہوئی تھی، لیکن اس بچے کو میں آپ کو بالکل نہیں دوں گی، کیونکہ یہ میرا بچہ ہے، میں نے اسے موت کے منہ سے نکال کر پالا ہے، میرے پاس اس دنیا میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتی جا رہی تھی اور نہ جانے آج خود میں کہاں سے اتنی ہمت جمائے بات کر رہی تھی۔ ایسا سوچنا بھی مت، میں تمہیں اپنے بچے کو کہیں لے جانے نہیں دوں گا، اور تم میری بیوی ہو اور میری بیوی ہونے کی حیثیت سے تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھ سے دور جانے کی کیسے بات کرتی ہو، میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، برہان نے حق جتاتے ہوئے اور کچھ جذباتی ہو کر کہا۔
کیوں نہ جاؤں میں آپ سے دور؟ آپ کون سا مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کے دل میں تو بس وہ پرانی یادیں ہیں، حمنا نے غصے سے کہا۔ برہان کے چہرے پر ایک دل فریب اور گہری مسکراہٹ آئی۔ اوہ، تو تم چاہتی ہو کہ میں تم سے محبت کروں؟ کیا یہ تمہاری خواہش ہے؟ کون سی بیوی ایسی ہوگی جو نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اس سے بے انتہا محبت کرے؟ لیکن میں تو صرف ایک سیروگیٹ ماں ہوں آپ کے لیے، حمنا نے جواب دیا اور پھر خاموش ہو گئی، بالکل خاموش۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جذبات میں کیا کہہ گئی۔ آج برہان کو حمنا کی آنکھوں میں جو جذبات دکھائی دیے تھے، آج سے پہلے کبھی دکھائی نہیں دیے تھے۔ یہ شاید اس سے مصروفیت اور الجھنوں میں کبھی دیکھنے کی کوشش کی ہی نہیں۔ آج وہ حمنا کو ایک الگ نظر سے دیکھ رہا تھا، اور اس نظر سے جس نظر سے آج سے پہلے کبھی اس نے حمنا کو نہیں دیکھا تھا۔ اور وہ اب صرف ایک ملازمہ نہیں تھی، وہ اس کے بچے کی ماں اور اس کے دل کی دھڑکن بن چکی تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کیا آپ کو یہ بات یاد ہے؟ آج تک کون سا آگے جو آپ نے میرا پورا کیا ہے بتائیں۔ اس گھر میں میری اہمیت صرف ایک ملازمہ سی تھی، ملازمہ سی ہے، اور ہمیشہ ملازمہ سی ہی رہے گی۔ اصل بیوی تو آپ کی شکیلہ تھی نا، جس سے آپ پیار کرتے تھے اور جس کے جانے کا غم آپ آج بھی منا رہے ہیں۔ حمنا نے وہ تانا دیا جو نعیمہ بیگم نے اس کے ذہن میں بڑی خوبصورتی سے بٹھایا تھا تاکہ وہ کبھی برہان کے قریب نہ آ سکے۔ برہان نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے حمنا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ کی ایک لہر دوڑی۔ تم شکیلہ کے بارے میں کچھ جانتی ہو یا صرف سنی سنائی باتوں پر فیصلہ کر رہی ہو؟ جی بہت اچھے سے جانتی ہوں، آپ اسے بہت پسند کرتے تھے، لیکن اس کے ہاں کوئی بچہ نہ ہوا، آپ نے اسے طلاق دے دی کیونکہ آپ کے خاندان کو صرف وارث چاہیے، انسانوں کی کوئی قیمت نہیں یہاں۔ حمنا کی بات پر برہان کے ماتھے پر گہرے بل آئے۔ اور یہ سب تم سے کس نے کہا؟ برہان نے پوچھا۔ آپ کی اماں نے مجھے یہ بتایا تھا جب میں یہاں کام کرتی تھی، حمنا نے کہا۔ اور کیا بتایا اماں نے؟ برہان اپنے منہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر بڑی دلچسپی اور گہرے دکھ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ حمنا کو اس کی اس حرکت پر مزید چڑ ہونے لگی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے برداشت کرتی رہی، اور پھر جب اس کے صبر کی حد ختم ہو گئی تو غصے سے اس کی طرف گھورنے لگی۔ تم کچھ کہہ رہی تھی، خاموش کیوں ہو گئی؟ بولو نا، میں سننا چاہتا ہوں کہ میری ماں نے میرے خلاف تمہارے دماغ میں کتنا زہر بھرا ہے، برہان نے اکسایا۔ مجھے آپ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، مہربانی کر کے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ میں سکون سے اس گھر میں رہوں تو آپ میرے سامنے کم آیا کریں۔ آپ کی موجودگی مجھے میری اس مجبوری کی یاد دلاتی ہے۔ وہ غصے سے سرخ انگارہ ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آج اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا؟ اسے یہ بات بھی معلوم نہیں تھی۔ اسے اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ برہان نے گہرا سانس لیا اور زمین سے اٹھ کر حمنا کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس نے حمنا کے کانپتے ہوئے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے مضبوط گرم ہاتھوں میں لے لیا۔ حمنا نے ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کی، لیکن برہان نے جانے نہ دیا۔ اس کی گرفت مضبوط مگر نرم تھی۔ اب سنو حمنا، اس کہانی کا وہ پہلا ٹویسٹ جو میری ماں نے تم سے چھپایا اور تمہیں اندھیرے میں رکھا۔ برہان نے انتہائی سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ میری ماں نے تمہیں بتایا کہ شکیلہ 5 تھی اور میں نے اسے طلاق دی، یہ سب سے بڑا جھوٹ۔ سچ یہی کہ شکیلہ میری ماموں کی بیٹی تھی، اور وہ 5 نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نہایت لالچی اور خودغرض اور بدکردار عورت تھی۔ میری ماں نے اس کی مجھ سے صرف اس لیے کروائی تھی شادی کیونکہ وہ ماموں کی اربوں کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، اور شکیلہ سازش کا حصہ تھی۔ جب شکیلہ کو پتہ چلا کہ میں اپنی ماں کی اس سازش میں شامل نہیں ہوں اور میں وہ جائیداد کے بھائیوں کے نام ہی رہنے دینا چاہتا ہوں، تو اس نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے کسی پرانے دوست کے ساتھ میرے ہی پیسوں پر کینیڈا بھاگ گئی، اور وہاں جا کر اس نے مجھ سے خلع لے لی۔ میری ماں نے اپنی خاندانی عزت بچانے کے لیے اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ وہ 5 تھی اور میں نے اسے طلاق دے دی۔ ہم نے یہ سن کر حیرت کے شدید جھٹکے سے گونگی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا؟ لیکن اماں نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں اور راتوں کو روتے۔ اولاد کی تڑپ میری ماں کو تھی حمنا، مجھے نہیں۔ میری ماں چاہتی تھی کہ اس جائیداد کا کوئی ایسا وارث آئے جسے وہ بچپن سے ہی اپنے اشاروں پر نچا سکے، اور اس کے لیے انہوں نے تمہاری غربت اور مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ مجھے تو شادی کا پتہ ہی
اس وقت چلا جب نکاح خواہ گھر آ چکا تھا اور میری ماں نے اپنے گلے پر چھری رکھ کر مجھ سے دستخط کروائے تھے۔ میں تمہیں ہمیشہ سے اس گھر کی عزت سمجھتا رہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے پیچھے یہ گھناؤنا سودا چل رہا ہے۔ میں تو تمہیں دیکھ کر خود حیران تھا کہ اتنی پڑھی لکھی لڑکی مجھے سے انسان سے شادی کے لیے کیوں تیار ہو گئی۔ مجھے فضل بخش نے سب بات میں بتایا۔ برہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سچائی بیان کی۔ ہمنہ کا دل برہان کے اس انکشاف سے پگھلنے لگا۔ اس کے دل سے برہان کے خلاف نفرت کی برف پگھل رہی تھی، لیکن اس کے زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ اتنی جلدی بھر نہیں سکتے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ دوسری طرف ہمنہ کے اپنے پرانے گھر میں ایک نئی اور ہولناک سازش جنم لے رہی تھی۔ ہمنہ کے والد کا آپریشن تو برہان نے اپنے خرچے پر ملک کے سب سے بڑے اسپتال سے کروا دیا تھا اور اب وہ بالکل ٹھیک تھے اور ایک چھوٹی سی دکان چلا رہے تھے۔ لیکن ہمنہ کی چھوٹی بہن تنزیلہ کے دل میں حسد کا طوفان برپا تھا۔ وہ جب بھی دیکھتی کہ ہمنہ اتنے بڑے محل میں جیسے گھر میں رہ رہی ہو، ریشمی لباس پہنتی ہے، گاڑیاں اس کے آگے پیچھے ہوتی ہیں اور اس کا ایک بچہ بھی ہو چکا جو اربوں کی جائیداد کا وارث، تو وہ اندر ہی اندر جل کر کوئلہ ہو جاتی۔ وہ اپنے عام سے زندگی سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اماں دیکھ لو اپنی لاڈلی کے بھاگ، ہم یہاں آج بھی دال روٹی کو ترس رہے ہیں، وہی پرانا گھر، وہی پرانی چھت، اور وہاں کروڑ پتی بن کر عیش کر رہی ہے، ملکہ بن بیٹھی ہے۔ تنزیلہ نے ایک دن باورچی خانے میں برتن پٹکتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے زہر اگلا۔ تنزیلہ، خدا کا خوف کر، تیری بہن موت کے منہ سے نکل کر آئی ہے۔ اس برہان نے ہمارے ابا کی جان بچائی، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے نہ کہ حسد کرنا چاہیے۔ ماں نے سختی سے ڈانٹا۔ لیکن اماں پر خوشی ہمنہ کی قسمت میں کیوں ہوتی ہے؟ اچھا اچھی وہ ہے، پورا خاندان اسے تعریفیں کرتا ہے، نہیں تھکتا۔ خوبصورت وہ ہے، گورا سفید رنگ اس کا ہے، پڑھی لکھی وہ ہے، اور اب قسمت دیکھو تو ملازمہ بن کر گئی تھی اور مالکن بن گئی ہے۔ واہ کیا بات ہے! وہ زور زور سے تالی بجاتے ہوئے بول رہی تھی کہ اس کی اماں نے اس کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ انہیں کبھی کبھار خود پر افسوس ہوتا تھا کہ کاش انہوں نے بچپن میں ہی تنزیلہ کی لگامیں کھینچی ہوتی تو انہیں آج کے دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ان کی چھوٹی بیٹی اپنی بڑی بہن سے حسد کر رہی تھی۔ یہ بات ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً میری ہی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، ورنہ تم آج جو کر رہی ہو کبھی نہ کرتی۔ تنزیلہ نے اپنی ماں کو آنسوؤں سے بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آج میرے لیے آپ لوگوں نے کیا بھی کیا ہے؟ مجھے نہیں شوق تھا پڑھنے کا، مگر آپ لوگوں نے زبردستی مجھے پڑھایا، اور پھر جب میں نے پڑھائی چھوڑ دی تو آپ لوگوں نے مجھے نکمہ سمجھنا شروع کر دیا۔ اس گھر میں میری اہمیت سے پڑھائی تک رہی تھی، پڑھائی کے سر پر تھی۔ میں خوبصورت نہیں تھی، مگر تھی تو آپ ہی کی اولاد۔ جس کوکھ سے آپ نے ہمنہ کو جنم دیا اسی کوکھ سے میں بھی پیدا ہوئی تھی، لیکن آپ نے تو ہم دونوں میں فرق کرنا شروع کر دیا۔ مجھے خوبصورت ہونے کا کہا جاتا تھا، تب مجھے ایسا لگتا تھا جیسے آپ سب تانے دے رہے ہیں۔ میں پڑھنے لکھنے میں کمزور تھی، آپ لوگوں نے مجھے نکمی نکارہ ثابت کر دیا۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ گھر کو کام کرنے کا، مگر آپ لوگوں نے مجھے پھوڑ اور کام چوری کے تانے دینا شروع کر دیے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کی نظر میں کسی قابل نہیں ہوں۔ ہمنہ کو تو ہر وقت سمجھدار سمجھا جاتا، گھر کا ہر فیصلہ ہمنہ کے سر پر ہوتا۔ یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ سے مجھے اور ہمنہ میں فرق کیا ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے تنزیلہ؟ تم بھی میری بیٹی ہو۔ اگر اس وقت تمہیں کچھ کہتی تھی یا تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتی تھی تو تمہارے بھلے کے لیے ہی۔ یہ کیسے؟ اس سب نے میرا تو کوئی بھلا ہی نہیں کیا۔ میں چاہ رہی تھی کہ جس طرح ہر کوئی ہمنہ کو پسند کرتا ہے ویسے ہی سب تمہیں پسند کر رہے ہیں، مگر تم نے ماں باپ کی نصیحت کو، ان کے سمجھانے کو کتنا غلط موڑ دیا۔ لیکن تنزیلہ پر تو لالچ اور حسد کا بھوت سوار تھا۔ اس نے چپکے سے نعیمہ بیگم سے رابطہ کیا، جنہیں برہان نے ہسپتال کے واقعے کے بعد جائیداد اور بنگلے سے بالکل بے دخل کر کے شہر کے ایک دور دراز اور سستے علاقے کے چھوٹے سے 2 کمروں کے فلیٹ میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اور ان پر سخت نظر رکھی جا رہی تھی۔ ان کا سارا بینک اکاؤنٹ بھی منجمد کر دیا گیا تھا۔ نعیمہ بیگم کو زندگی کی عادت نہیں تھی۔ انہیں دن بدن غصہ آتا جب برہان اپنی بیوی کی وجہ سے ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب ان کے بھلے کے لیے ہے۔
انہوں نے جو حرکت کی ہے اور اس کے بعد وہ بالکل بھی شرمندہ نہیں ہے۔ برہان یہ سب بس اسی لیے کر رہا تھا تاکہ نعیمہ بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ تنزیلہ ایک شام برقع پہن کر نعیمہ بیگم کے فلیٹ پر پہنچ گئی۔ فلیٹ میں ہر طرف دھول تھی اور نعیمہ بیگم جو کبھی ملازمین پر حکم چلاتی تھیں آج خود چائے بنا رہی تھی۔ نعیمہ بیگم نے جب حمنہ کی بہن کو دیکھا تو پہلے تو وہ بہت غصے میں آ گئی اور اسے باہر نکلنے کو کہا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں پر؟ تمہاری بہن کی وجہ سے آج میں اس حالت میں ہوں۔ تمہاری بہن نے میرے بیٹے کو اپنے قبضے میں کر دیا اور تم یہاں پر اس کی جاسوسی کرنے کے لیے آئی ہو۔ اس نے تمہیں بھیجا ہے نا تاکہ وہ میری حالت کا مذاق اڑا سکے۔ تم اسے ساری خبر دو گی جا کر۔ تنزیلہ بہت غور سے نعیمہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں اور پھر اس کے بعد تنزیلہ نے زبان کھولی۔ لیکن جبکہ تنزیلہ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو نعیمہ بیگم کے شاطر دماغ میں روشنی دوڑ گئی۔ بیگم صاحبہ، میں جانتی ہوں کہ ہم نے آپ کو اپنے بیٹے سے دور کر دیا، آپ کو اس حال میں پہنچا دیا، اور میں بھی اس کامیابی سے خوش نہیں ہوں۔ وہ شروع سے ہی تیز تھی، سب کچھ خود لے اڑی۔ اگر آپ میری مالی مدد کریں، مجھے یہاں سے نکالیں تو میں اس بچے کو حمنہ سے دور کر سکتی ہوں، جس کے بعد وہ اس گھر میں ایک دن بھی نہیں ٹک پائے گی۔ تنزیلہ نے اپنا سب سے بڑا کارڈ کھیلا۔ نعیمہ بیگم کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ اور شیطانی چمک ابھری۔ ان کا کھویا ہوا وقار جسے واپس آنے کا امید جاگ اٹھی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو لڑکی، اگر وہ بچہ حمنہ کے پاس رہا تو برہان کبھی میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گا اور میری ساری جائیداد اس ملازمہ کے نام ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ بچہ غائب ہو جائے اور اس کا سارا الزام حمنہ کی غفلت پر آ جائے تو برہان اسے پاگل اور لاپرواہ قرار دے کر گھر سے نکال دے گا اور میرا وارث مجھے مل جائے گا، جسے میں لے کر شہر سے باہر چلی جاؤں گی۔ میں تمہیں 5 لاکھ روپے نقد دوں گی اگر تم یہ کام کر دو۔ تنزیلہ، جس نے آج سے پہلے کبھی اتنی رقم دیکھنا تو دور کبھی سنی بھی نہیں تھی، لالچ اور حسد میں اس قدر گر چکی تھی کہ اسے اس بات کا بھی اندازہ نہیں رہا کہ یہ سب کچھ وہ اپنی سگی بہن کے لیے کر رہی ہے، اس سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ پلان کیا ہے؟ تنزیلہ نے لالچ میں اندھے ہو کر پوچھا۔ اسے اپنی سگی بہن کا دکھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی نظر میں وہ شروع سے ہی ڈرامے باز ہے۔ اس کی تکلیف کو وہ ہمیشہ سے نظر انداز کرتی آئی تھی۔ اس کے لیے اس کی اپنی زندگی جینے کے لیے کافی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی رہتی، اپنی زندگی میں مگن رکھی۔ اسے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی جی رہا تھا یا مر رہا تھا۔ اسے اپنی بہن کی شکل میں ہمیشہ دشمنی دکھائی دیتا۔ وہ نیچے دکھانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اب تو موقع بھی تھا، وہ بھلا یہ موقع کیسے چھوڑتی؟ اگلے ہفتے برہان کو ایک بین الاقوامی بزنس کانفرنس کے لیے 3 دن کے لیے ملک سے باہر دبئی جانا ہے۔ فضل بخش اب برہان کا وفادار بن چکا تھا، لیکن میں اس کے بوڑھے باپ کو جو گاؤں میں رہتا ہے اپنے کنڈوں سے اغوا کروا کے اسے مجبور کروں گی کہ وہ اس رات گھر کا پچھلا دروازہ کھلا چھوڑ دے۔ تمہیں بس چپکے سے مہمان بن کر وہاں جانا ہے اور رات کو حمنہ کے کمرے میں داخل ہو کر بچے کو اٹھانا ہے اور باہر کھڑی میری گاڑی میں میرے حوالے کر دینا ہے۔ نعیمہ بیگم نے پورا شیطانی پلان سمجھا دیا۔ تنزیلہ کے تو جیسے آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ ارے واہ میڈم، آپ تو بہت ذہین ہیں، آپ جیسی ذہانت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ نعیمہ بیگم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ تو بتاؤ، کرو گی میرا یہ کام؟ دیکھیں میڈم، بسکٹ تو بہت ہے لیکن آپ کہتی ہیں تو کر دیتی ہوں۔ آخر کو آپ کا دشمن میرا دشمن اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ وہ چہرے پر مکروہ ہنسی سجائے نعیمہ بیگم کو خوش کر گئی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، لڑکی، ایسے ہی تم مجھے خوش کرتی رہو اور پھر ایک دن آئے گا جب میں تمہیں خوش کروں گی۔ تنزیلہ نے بغیر کسی جھجک کے ہاں کہہ دی، کیونکہ اس کا مقصد صرف حمنہ کو سڑک پر دیکھنا اور پیسہ حاصل کرنا تھا۔ تو میڈم، آگے آپ کا وہ وقت ہے جب آپ روٹھی ہوئی سڑک پر آئیں گی اور میں آپ کی جگہ مالکن بن کر رہوں گی۔ لیکن نعیمہ بیگم اور تنزیلہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فضل بخش جتنا بوڑھا تھا اتنا ہی وفادار اور سمجھدار۔ جب نعیمہ بیگم کے گونڈوں نے فضل بخش باپ کو گاؤں سے اٹھایا اور اسے فون پر دھمکایا تو فضل بخش نے ڈرنے اور سچ چھپانے کے بجائے فوراً یہ بات برہان صاحب کے گوش گزار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ برہان صاحب ہی اس کے باپ کو بچا سکتے ہیں۔
صاحب بڑی بیگم صاحبہ نے تنزیلہ بی بی کے ساتھ مل کر چھوٹے صاحبزادے کو اغوا کرنے کا پورا پلان بنا لیا اور مجھے اپنے باپ کی جان کی دھمکی دی ہے، اگر میں نے پچھلا دروازہ نہ کھولا تو وہ میرے ابا کو مار دیں گے۔ فضل بخش نے برہان کے آفس میں آ کر روتے ہوئے ان کے پیروں میں بیٹھ کر بتایا۔ برہان کی مٹھیاں بھیج گئی، اس کے چہرے پر جلال آ گیا، اس کے جبڑے سختی سے بند ہو گئے، اس کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ میری اپنی ماں جو ایک بار پہلے بھی جرم کر چکی ہے وہ باز نہیں آئی، اور ہم نے کہ اپنی سگی بہن، کوئی اپنی ہی خون کے ساتھ اپنی سگی بہن کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ برہان نے سوچا، لیکن اس نے غصے میں آپا کھونے کے بجائے ایک فرادی اور ناڈیال منصوبہ بنایا تاکہ ان دونوں کو ایسی سزا ملے کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ فضل بخش، تم بالکل ویسا ہی کرو گے جیسے میری ماں کہہ رہی ہیں۔ انہیں لگنا چاہیے کہ تم ڈر گئے ہو اور ان کا کام کر رہے ہو، تم انہیں ہاں کہہ دو۔ پولیس کی خصوصی اینٹی کڈنیپنگ ٹیم پہلے ہی اس فلیٹ کا پتہ لگا چکی ہے جہاں تمہارے باپ کو رکھا گیا، وہ انہیں وقت سے پہلے بازیاب کروا لے گی، اور اس رات میں کہیں باہر نہیں جا رہا، بلکہ میں گھر کے اندر ہی ایک ایسا جال بچھاؤں گا جہاں یہ دونوں رنگے ہاتھوں پکڑی جائیں گی اور ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ برہان نے سرد اور حتمی لہجے میں قانون کی بساط بچھائی۔ وہ رات آ گئی جس کا تنزیلہ اور نعیمہ بیگم کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ برہان نے شام کو حمنہ سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ ایئرپورٹ جا رہا ہے اور 3 دن بعد لوٹے گا۔ حمنہ نے ایک عجیب سی اداسی اور خوف کے ساتھ اسے الوداع کہا، کیونکہ ان 2 مہینوں میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی برہان کی دیکھ بھال، اس کی موجودگی اور اس کی چھپی ہوئی محبت کی عادی ہو چکی تھی۔ اسے برہان کے بغیر وہ گھر خالی لگتا۔ تنزیلہ پلان کے مطابق شام کو ہی حمنہ سے ملنے کے بہانے اس کے گھر آئی تھی، اور حمنہ نے بڑی خوشی سے اپنی بہن کی مہمان نوازی کی، اسے اچھے اچھے کھانے کھلائے۔ حمنہ کی تو جیسا خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ سامنے بیٹھی اس کی بہن اس کی انہی خوشیوں پر دشمن بن کے بیٹھی ہے۔ وہ تو حمنہ کو خوش دیکھ کر راضی ہی نہیں تھی۔ ارے تنزیلہ، کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ تو کھاؤ۔ آپا، آپ کے ہاتھ کی کڑھی چاول کھانے کا بہت دل کر رہا ہے، خدا کے لیے بنا دے۔ میں جانتی ہوں کہ بہت ٹائم لگے گا، لیکن آپ کے ہاتھ کی کڑھی چاول کھانے کا اشد دل کر رہا ہے۔ حمنہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور اپنے کمرے میں بند ہوئی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اب حمنہ واپس نہیں آئے گی، اور تنزیلہ مہمان خانے میں رکی ہوئی تھی۔ رات کے 2 بجے پورے بنگلے پہ اندھیرا اور گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ فضل بخش نے پلان کے مطابق پچھلا چھوٹا لوہے کا دروازہ کھول دیا اور باہر کھڑی گاڑی کو اشارہ کر دیا۔ تنزیلہ چپکے سے اپنے کمرے سے اٹھی اور اس کے ہاتھ میں ایک نشہ آور کلوروفارم والا رومال تھا جو اسے نعیمہ بیگم نے دیا تھا۔ وہ دبے پاؤں حمنہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم نیل روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حمنہ نے تھکن کی وجہ سے گہری نیند سو رہی تھی۔ تنزیلہ نے جلدی سے حمنہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر ایسی جھولی کی طرف بڑھی جہاں 2 مہینے کا معصوم بچہ پرسکون سو رہا تھا۔ اس کی چھوٹی مٹھیاں بند تھی۔ تنزیلہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی رحم نہ آیا۔ اس نے بچے کو احتیاط سے اٹھایا اور اس کے منہ پر ہلکا سا رومال رکھا تاکہ وہ روئے نہ، اور چادر میں لپٹ کر پچھلے دروازے کی طرف بھاگی۔ فضل بخش نے اسے اندھیرے میں باہر نکلتے دیکھا، لیکن برہان کے حکم کے مطابق وہ خاموش کھڑا رہا۔ باہر اندھیری اور سنسان گلی میں نعیمہ بیگم کی کار اسٹارٹ کھڑی تھی، جس کی ہیڈ لائٹس بند تھی۔ تنزیلہ نے لپک کر کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھی نعیمہ بیگم کی گود میں ڈال دیا۔ یہ لیجیے بیگم صاحبہ، آپ کا وارث بالکل صحیح سلامت، اب لائیے میرے پیسے، میرا حصہ۔ تنزیلہ نے ہانپتے ہوئے لالچی لہجے میں کہا، یہ رونا تو بند کریں، آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، اس لیے میرے سامنے جب بھی آئیں خاموش رہا کریں۔ برہان نے بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا جسے وہ اس کے ذریعے نعیمہ بیگم نے بچے کے معصوم چہرے کو دیکھا، اور ان کے چہرے پر ایک شیطانی فاتحانہ اور وحشیانہ ہنسی گونجی۔ آخرکار میں جیت گئی، اب اس حمنہ کا اس گھر میں کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ برہان اب اس دھکے دے کر نکالے گا، لیکن ان کی یہ ہنسی ابھی فضا میں پوری طرح بکھری بھی نہیں تھی کہ اچانک گلی کے دونوں اطراف سے 4 پولیس کی تیز رفتار گاڑیاں فل بیم لائٹس جلاتی ہوئی سائرن بجاتی آئیں اور نعیمہ بیگم کی کار کو
چاروں طرف سے گھیر لیا۔ گلی میں دن جیسا اجالا ہو گیا، سائرن کی ہولناک آوازوں سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ نعیمہ بیگم اور تنزیلہ کے چہرے خوف اور حیرت سے بالکل سفید پڑ گئے۔ کار کا ڈرائیور، جو ان کا اپنا گنڈا تھا، سیٹ سے اترا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ پولیس کا ایک تگڑا اہلکار تھا جس نے اسے پہلے ہی بدل دیا تھا۔ اسی وقت سامنے والی پولیس کار سے برہان پورے جلال کے ساتھ باہر نکلا اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے ہمنا بھی کار سے اتری۔ ہمنا کی آنکھوں میں اپنی سگی بہن کے لیے شدید نفرت، کرب اور افسوس کے آنسو تھے۔ وہ اندر ہی اندر بالکل ٹوٹ چکی تھی کہ اس کی اپنی سگی بہن نے چند ٹکڑوں کی خاطر اس کے بچے کا سودا کیا۔ برہان نے آگے بڑھ کر غصے سے کار کا دروازہ کھولا اور نعیمہ بیگم کی کانپتی گود سے بچے کو انتہائی نرمی سے چھین کر ہمنا کے حوالے کر دیا۔ ہمنا نے فوراً اپنے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگا لیا، اس کا منہ چوما اور وہ سڑک پر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بچہ اب محفوظ تھا۔ ماں، آپ نے ایک بار میری ممتا کا سودا کیا تھا، میں نے صبر کیا، لیکن آج آپ نے اپنے ہی پوتے کو، اپنے ہی خون کو چوری کرنے کی کوشش کی۔ آپ اتنی گر سکتی ہیں؟ ہمنا نے نعیمہ بیگم کو دیکھتے ہوئے پکارا۔ برہان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ممتا کا رشتہ، کوئی لحاظ باقی نہیں بچا تھا، صرف قانون کا انصاف اور حقارت ہی۔ اماں، آپ نے اپنی تمام حدیں پار کر دی۔ فضل بخش کے والد کو پولیس نے آدھے گھنٹے پہلے ہی خیر و عافیت کے ساتھ بحفاظت بازیاب کروا لیا ہے اور آپ کے گنڈے جیل میں ہیں، اور اب آپ کا یہ گھناؤنا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا۔ برہان بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں بہک گئی تھی۔ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے پولیس کے حوالے مت کرو، ہماری خاندانی عزت خاک میں مل جائے گی۔ نعیمہ بیگم نے کار سے نکل کر برہان کے ہاتھ پکڑنے چاہے، وہ گڑ گڑا کر رونے لگی۔ میری ماں وہ عورت کبھی نہیں ہو سکتی جو میرے بچے اور میرے معصوم بیوی کی جان کی دشمن ہو جائے، جائیداد کے لیے کسی بھی حد تک چلی جائے۔ آپ نے اپنی عزت خود ختم کی ہے۔ برہان نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر منہ پھیر لیا۔ پھر اس نے تنزیلہ کو دیکھا جو لیڈی پولیس آفیسر کے پیروں میں گری ہوئی تھی۔ اس کا برقع پھٹ چکا تھا اور وہ معافی مانگ رہی تھی۔ اور تنزیلہ، تم نے چند لاکھ روپے کی خاطر حسد کی آگ میں اندھے ہو کر اپنی سگی بہن کے بچے کو بیچ دیا، جو تمہاری پڑھائی کے لیے قربانیاں دیتی رہی۔ تمہیں اس جرم کی سزا ایسے ملے گی کہ تم اسٹریٹ جیل میں زندگی بھر حسد کرنا اور لالچ کرنا بھول جاؤ گی۔ برہان کی آواز میں ایک دباؤ تھا۔ لیڈی پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر نعیمہ بیگم اور تنزیلہ کو جکڑ کر ہتھوڑیاں لگائیں اور انہیں گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر تھانے لے گئے۔ دونوں کی چیخیں، دہائیاں اور جھوٹی معافیاں رات کے اسی اندھیرے میں دم توڑ گئی تھی اور مکافات عمل کا پہیہ مکمل ہو گیا۔ اس ہولناک، سنسنی خیز اور طوفانی رات کے بعد بنگلے میں ایک طویل عرصے کے بعد ایک سچا، پاکیزہ اور دائمی سکون اتر آیا تھا۔ صبح کی پہلی سنہری کرنیں جب ہمنا کے کمرے کی بڑی سی کھڑکی سے اندر آئیں تو وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے بچے کو جھلا رہی تھی، اسے فیڈر پلا رہی تھی، اور اس کے چہرے پر اب کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں تھا، صرف ایک اطمینان اور ماں کا فخر تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ برہان ہاتھ میں ایک قیمتی قانونی فائل لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر رات کی تھکن تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عزم اور چمک تھی۔ وہ ہمنا کے پاس آیا اور بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے برہان؟ ہمنا نے دھیمی اور نرم آواز میں پوچھا۔ اب اس کے لہجے میں پرانی تلخی نہیں تھی۔ برہان نے وہ فائل اس کے نازک ہاتھوں میں دی اور نرمی سے اس کی انگلیوں کو چھوا۔ اس بار ہمنا نے اپنے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ یہ میری تمام کمپنیوں، اس عالیشان بنگلے اور میری تمام ملکہ جائیداد کے 50% حصے کے مالکانہ حقوق کے قانونی کاغذات ہیں جو میں نے اب قانونی طور پر تمہارے اور ہمارے بیٹے کے نام منتقل کر دیے۔ اب تم کسی کے محتاج نہیں ہو۔ ہمنا نے چونک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برہان، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں، میں تو صرف سکون اور عزت چاہتی ہوں۔ برہان نے اپنے ہاتھ کی انگلی نرمی سے اس کے گلابی لبوں پر رکھ کر اسے بولنے سے روک دیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہمنا، تمہیں دولت کی ہوس نہیں ہے، تمہارا دل بہت صاف ہے، اسی لیے تو تم اس جائیداد اور اس دل کی اصل حقدار ہو۔ میں نے یہ کاغذات تمہیں امیر بنانے کے لیے نہیں رہے، بلکہ دنیا کو اور خود کو یہ ثابت کرنے کے لیے دیے ہیں کہ اس گھر میں تمہاری حیثیت کبھی کوئی ملازمہ کی نہیں تھی اور نہ کبھی ہوگی،
تم اس گھر کی واحد ملکہ ہو، میری بیوی ہو، اور میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ سچ ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اس نے ہمنہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں ہمنہ کے لیے بے پناہ سچی اور گہری محبت چمک رہی تھی، جو اب پچھتائے، جو اب چھپائی نہیں چھپتی۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں ہمنہ، بہت زیادہ۔ یہ شادی بھلے ہی میری ماں کی ایک گھناؤنی سازش کے تحت ایک معاہدے سے شروع ہوئی، لیکن اب یہ رشتہ میرا اور تمہارا ہے، جو اس معصوم بچے کے ذریعے ہمیشہ کے لیے امر ہو چکا۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں تمہارے سارے پرانے زخموں کو، جو میری وجہ سے یا میری ماں کی وجہ سے تمہیں ملے، اپنی محبت سے بھر سکوں؟ کیا تم مجھے معاف کر کے مجھے اپنا شوہر تسلیم کرو گی؟ ہمنہ نے برہان کی گہری سرمئی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کوئی سازش نہیں تھی، جھوٹ نہیں تھا، کوئی معاہدہ نہیں تھا، صرف ایک سچا شوہر، ایک مخلص انسان اور تڑپتا ہوا دل کھڑا تھا۔ ہمنہ کے دل کی ساری جھیلیں، ساری نفرتیں پگھل گئیں اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے دو موٹے آنسو نکل کر اس کے سرخ گالوں پر بہہ گئے۔ اس نے پہلی بار خود آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ برہان کے مضبوط ہاتھوں میں دیے اور اپنا سر جھکا کر اس کے چوڑے اور محفوظ کندھے پر رکھ دیا۔ میں نے آپ کو بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا برہان، جب آپ ہسپتال میں میری جان بچانے آئے تھے۔ مجھے بس اس سچائی کا اور آپ کی اس محبت کا انتظار تھا۔ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، اس نے دھیمی آواز میں اعتراف کیا۔ برہان نے کھل کر مسکراتے ہوئے اسے اور اپنے 2 مہینے کے معصوم بچے کو اپنی باہوں کے مضبوط اور محفوظ حصار میں لے لیا۔ شکر ہے اس خدا کی ذات کا کہ آج ہمارا بچہ ہمارے پاس ہے۔ ہماری مکمل زندگی اس پر منحصر ہے۔ انہی دنوں ہمنہ کی حالت پھر سے خراب ہونے لگی اور انہیں معلوم ہوا کہ ہمنہ پھر سے ماں بننے والی ہے۔ اب کی مرتبہ اللہ نے مجھے پھر سے موقع ملا ہے اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی دوبارہ سے وہ غلطی نہیں کروں گی۔ وہ لڑکی جو کبھی حالات سے مجبور ہو کر اپنے باپ کی زندگی کی خاطر اپنی قیمتی ڈگریاں پرانے بیگ میں چھپا کر ایک عام ملازمہ بن کر اس گھر میں داخل ہوئی تھی، آج اپنی ذہانت، اپنے صبر اور اپنے اخلاق اور سچائی کی بدولت اسی سلطنت کی حقیقی مالکن اور برہان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور جیت بن چکی تھی، اور ان کی محبت کی کہانی کے سارے تاریک سائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے اور ایک نئی روشن زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ انسان بڑا بے صبر ہے اور کام اپنے وقت پر ہونا ہے لازمی ہے۔ کوئی بھی کام اپنے وقت سے پہلے ممکن ہی نہیں ہو سکتا، حالات بھی پھر چاہے جیسے بھی ہوں۔ برہان اور ہمنہ کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ برہان اب کسی کی صورت میں ہمنہ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اب کی مرتبہ اللہ نے برہان کو ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس روز اس نے محسوس کیا کہ کسی کی بیٹی کو جتنی تکلیف دو گے اتنی ہی ملے گی۔ برہان شاید وہ واحد شخص تھا جس نے ہمنہ کا ہاتھ آخر تک نہیں چھوڑا تھا، اور ہمنہ بھی اب برہان پر کم غصہ کرتی تھی۔ دونوں میں تبدیلیاں تو رہیں، مگر ابھی بھی دونوں ایک دوسرے کو مزید جاننا چاہتے تھے۔ برہان کو اپنی بیٹی سے حسد اتنا محبت تھی، اس لیے برہان نے الگ گھر لینے کا فیصلہ چھوڑ دیا۔